بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ایک اہم موضوع شوہر اور زوجہ کی ذمہ داریاں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، یہ موضوع کافی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً ایسے دور میں جہاں آپس کے اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ شوہر اور زوجہ میں اختلاف کا نتیجہ طلاق، جس کے لیے مومنین سے بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ معاشرے میں اس وقت طلاق کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان ذمہ داریوں کو مطرح کر کے کوشش یہ کی جائے کہ اس اختلاف کو کم کیا جائے۔ شوہر اور زوجہ اگر دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایک دوستانہ معیار بنا کر زندگی کریں تو شاید زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں سوال یہ ہو جاتا ہے کہ افضل کون ہے، مرد کو زیادہ اہمیت ہے، عورت کو کم ہے، یہ اس طرح کے بہانے وہ کہتی مجھے کنیز سمجھ رہے ہیں آپ۔ شوہر کبھی کچھ کبھی اس طرح کی باتیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنی ساری قوت اور زور آزمائی وہ اپنی زوجہ پر کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ موضوع مطرح ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ بحث ہمارے درمیان میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شوہر اور زوجہ یعنی مرد اور عورت کی خلقت کو اعتبار سے بنایا ہے کہ اسے ایک سسٹم اور ایک نظام کو چلانا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے وسیلے سے پیدا کیا ہے۔ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، انسانیت کو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا اللہ نے اسی اعتبار سے خلقت کی ہے۔ مرد کو خلقت کے اعتبار سے قوی اور مضبوط بنایا تو اس کے اوپر جو طاقت والی ذمہ داریاں تھیں وہ اس کو دیا۔ خاتون کو صنف نازک میں رکھا، نرم اور لطیف اور ملائم بنایا تو اس کو وہ ذمہ داریاں دی کہ جس کا تعلق عاطفے سے تھا، جس کا تعلق نرم باتوں سے تھا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون بزرگ ہے کون بڑا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے ہر شخص بڑا ہے۔ جہاں شوہر کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جب خاتون کے کاندھوں پہ ذمہ داری اس کی آتی ہے تو پھر اس ذمہ داری کو اس کے علاوہ اور کوئی نبھا ہی نہیں سکتا، یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی اعتبار سے خلقت ہے۔ اگر مرد کو قوی اور مضبوط بنایا گیا تو اس کے اوپر نفقے کی ذمہ داری رکھی گئی۔ وہ جائے معاشرے میں، آج کے ماحول کو آپ مد نظر رکھیں کہ وہ گھر سے نکلتا ہے، شہر کی وہ بھیڑ بھاڑ، بسیں، رکشے، میٹرو، جگہ جگہ سے ہو کر کے وہ اپنے آفس پہنچتا ہے۔ پھر آفس میں کبھی باس کا جواب دینا ہے، کبھی کسی اور کا جواب دینا ہے۔ وہ جو اس کی ذمہ داری کام ہے، کوئی اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کوئی دوسرا سوال کر رہا ہے۔ ایک مسائل ہیں اس کے لیے، بھاگ دوڑ، دن بھر کی پریشانی کے بعد جب یہ مرد اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہاں خاتون کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہاں تھکا ہوا، ہارا ہوا اپنے گھر واپس آیا، اب اسے سکون چاہیے نا۔ تو اللہ نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ خاتون گھر میں جو ہے وہ اس کے لیے سکون مہیا کرے۔ جیسے ہی شوہر گھر میں وارد ہوتا ہے، اب وہ اپنا اپنا انداز ہے، مسکراتے ہوئے چہرے سے پانی ساتھ میں لے کے کھڑی ہوئی ہیں، لیجئے آپ پانی پی لیجئے، بیٹھ جائیے، آرام کیجئے، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس طرح کی جو گفتگو، یعنی عورت خاتون اپنے افعال کے ذریعے سے اس مرد کی تھکاوٹ کو ختم کر دے، اس طرح کا ماحول بنا دے، اس طرح کی گفتگو ہو، اس طرح کا انداز ہو کہ اس کی تھکن کم ہو جائے، سکون مل جائے اسے۔ یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں ذمہ داریوں کو دیکھیں کہ وہ جو باہر کی ذمہ داری ہے وہ خاتون کے لیے سخت ہے، جو سکون کی ذمہ داری ہے یہ مرد کے لیے سخت ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داری میں دونوں کی ایک خاص اہمیت ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا اور وہ چھوٹا، اور یہ دونوں کی ایک خاص اہمیت ہے۔
اگر وہ رزق حلال حاصل کر کے زحمت و مشقت کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اسے سکون عطا کریں۔ گھر میں سکون کب ہوگا؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جو آپ کے شوہر کی انکم ہے اس کے اعتبار سے چلیے، پڑوسیوں پہ نظر نہ رکھیے، اپنی سہیلیوں پہ نظر نہ رکھیے کہ ان کے شوہر کیا کرتے ہیں اور ان کے شوہر کیا کرتے ہیں۔ آپ کے شوہر کی جو انکم ہے اسی میں اپنا خرچ چلائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا شوہر رزق حلال میرے لیے مہیا کر رہا ہے، ہم بھوکے نہیں مر رہے ہیں۔ اگر اس انداز سے گفتگو ہوگی، اس انداز سے اپنے گھر کا نظام چلایا جائے گا تو اللہ ایسے گھروں پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ معصوم فرماتے کہ جس گھر میں سکون ہو اللہ رحمت کے دروازے اس گھر کے لیے کھول دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ادھر تھکا ماندہ آیا ہوا تھا، ادھر خاتون نے اپنے افعال کے ذریعے سے سکون اسے، اب اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے ماحول، اتنی دیر میں آئے، کیا لے کے آئے، کیا انکم ہے آپ کی؟ انہوں نے اپنے گھر کے پردے تبدیل کر دیے، ہم نہیں تبدیل کر سکے، ان کی گاڑی دیکھیے، ہماری گاڑی دیکھیے، تو پھر یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ اور توکل ہو اور شکر خدا ہو، میرے معبود تیری نعمتوں کا شکریہ، تو پھر اختلاف کی بات نہیں آتی ہے۔ پھر یہ خاتون اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے۔ اور وہ خواتین جو اپنے گھر میں سکون قائم کرتی ہیں، جو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہیں، اس کام کو چھوٹا کام نہ سمجھیں، وہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو اپنے گھر میں سکون قائم کرے اللہ اسے جہاد کا ثواب دیتا ہے۔ راہ خدا میں جہاد کا ثواب کم نہیں ہے، راہ خدا میں جہاد کا ثواب بہت ہے۔ لیکن امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر خاتون گھر کے نظام کو صحیح سے چلا رہی ہے اور سکون برپا کر رہی ہے تو اسے پروردگار عالم جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس نظام کو لے کے چلنا ہے، ہمیں الہی نظام کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کے بہکائے میں نہیں آنا ہے۔ اگر ہم الہی نظام کو لے کر کے چلیں گے تو پروردگار عالم ہمارے گھر کی مشکلوں کو پورا کر دے گا، ختم کر دے گا، اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ معاشرے میں سوال ہو جاتا ہے ہمارے حقوق کیا ہیں، شوہر کا حق کیا ہے، زوجہ کا حق کیا ہے۔ ناظرین محترم، میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، اسے غور سے سنیے اور توجہ کیجئے، تو شاید زندگی کے بہت سے مسائل صرف اس ایک جملے میں ختم ہو جائیں کہ حقوق اور احکام وہاں دیکھے جاتے ہیں جہاں اختلاف کی کیفیت ہو، جہاں دوستی کا ماحول ہو، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کیا فریضہ ہے اور کس کا کیا حق ہے۔ جہاں دوستی کا ماحول ہوتا ہے وہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو ہم کر لیں، اس کام کو ہم کر لیں، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ تو ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی کام ہے، اگر زوجہ کسی کام میں مشغول ہے اور دوسرا کام بھی موجود ہے اور شوہر بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کے اس دوسرے کام کو انجام دے دے۔ اگر شوہر کو کوئی شوہر کا کام تھا اور زوجہ دیکھتی ہے کہ میں اس کام کو کر سکتی ہوں، شوہر مشغول ہے تو زوجہ اس کام کو کر دے۔ یعنی گھر میں ایک دوستی کا ماحول ہونا چاہیے۔ گھر میں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ میرا حق یہ ہے اور آپ کا حق یہ ہے اور آپ کا فریضہ یہ ہے اور میرا فریضہ یہ ہے۔ دوستی میں یہ سب نہیں چلتا۔ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے لیے قربان ہونے کو سوچتا ہے، ایسے ہی قربان ہونے کی بات ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو کام کو کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اختلاف سے نہ ڈریں، معاشرے میں جو رسم و رسومات پھیلی ہوئی ہیں آپ اس سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اکثر لوگ اپنی بیوی کی، اپنی زوجہ کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے سے ڈرتے ہیں کہ کل کو لوگ ہمیں زوجہ کا غلام کہہ دیں گے، کل کو لوگ کہیں گے کہ یہ بس بیوی کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ان باتوں سے مت ڈریے، یہ دیکھیے اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ اور رسول کی باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، گھر میں زوجہ کی مدد کرنے کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں بہت سارے ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روایتیں۔ میں آپ کے سامنے روایتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے ترجمے کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تمام کے تمام حدیثیں جن کا انتخاب میں نے کیا ہے یہ سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی حدیث جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں،
نمونۂ عمل ہیں، ہم ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کونین کسی کام میں مشغول ہیں اور خود مولا کائنات بیٹھے ہوئے ڈال سے پتھروں کو چن رہے ہیں. ہمارے یہاں اگر ہو جائے کوئی دیکھ لے، اوہو ماشاءاللہ کب سے خدمت ہونے لگی، غلام ہو گئے آپ تو. لیکن علی کی سیرت پہ چلنے والے ایسا نہ کہتے ہیں اور نہ ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. مولا کائنات دال چن رہے تھے. پیغمبر نے کہا یا علی تمہیں تو معلوم ہے کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں. اے علی، وہ شخص جو گھر میں اپنی زوجہ کے کاموں میں مدد کرے، اے علی پروردگار عالم اس کے جسم میں جتنے روئیں ہیں ہر روئیں کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. روئیں کی تعداد کے اعتبار سے ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر روئیں کے اعتبار سے 1 سال کی عبادت. اب آپ سوچیں آپ کے جسم میں کتنے روئیں ہیں، ہر روئیں کے اعتبار سے 1 سال کی عبادت کا حساب کرتا ہے اللہ گھر میں زوجہ کے کام کرنے کے لیے. اور ہم اور آپ محروم ہیں ایسی نعمتوں سے جس کو پیغمبر ذکر کر رہے ہیں. اور 2-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اے علی، جو شخص گھر کے کاموں میں زوجہ کی مدد کرے اور اسے عیب نہ سمجھے، خدا بند عالم اس کا شمار شہداء کی فہرست میں کرتا ہے. اللہ اکبر. شہداء کی فضیلت کم نہیں ہے. جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا، قرآن ڈانٹ رہا ہے. تو ان کا ثواب اللہ شہیدوں کے ثواب کے برابر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اے علی، دوسری حدیث، اے علی 1 گھنٹے گھر کے کاموں میں زوجہ کی مدد کرنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. گھر میں زوجہ کی مدد 1 گھنٹے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1000 حج سے افضل ہے. ہم اپنی زندگی میں 1 حج نہیں کر پاتے، 1000 حج سے ثواب سے زیادہ افضل ہے، 1000 عمرے کے ثواب سے بہتر ہے. ایک ہی حدیث کے یہ 3 جملے، 3 ثواب گنا ہے. پہلا ثواب 1000 سال کی عبادت، دوسرا ثواب 1000 حج کے برابر ثواب، اور تیسرا 1000 عمرے کے برابر. اللہ اکبر. یہ گھر میں زوجہ کی مدد کرنے جسے ہم عیب سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ جسے عیب سمجھتا ہے، لوگ منع کرنے لگتے ہیں، ارے کیا کر رہے ہو بھائی، سر پہ چڑھ جائیں گی اور فلاں اس طرح کے خرافات بیان ہوتے ہیں. لیکن اگر پیار اور محبت سے کام کیا جائے تو ادھر بھی محبت بڑھتی ہے. زوجہ دیکھتی ہے کہ یہ میری مدد کر رہا تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اس کے سکون میں جتنا زیادہ کوشش کر سکتی ہوں کروں تاکہ اسے سکون حاصل ہو جائے، اس کی مشکلات ختم ہو جائے. اے علی، گھر کے کاموں میں مدد کرنے والے کا ثواب تورات و انجیل و زبور اور قرآن کی تلاوت سے بہتر. تلاوت قرآن کا ثواب، زبور اور انجیل، ان سب اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے کہ گھر میں اپنے زوجہ کے کام میں مدد کی جائے. اور اس کے ثواب میں یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی اسیر کو خریدے اور پھر اسے راہ خدا میں آزاد کر دے، یہ ثواب زوجہ کی مدد کرنے کا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ زوجہ کی مدد کرنے والا شخص اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ وہ جنت میں اپنے مقام کو خود دیکھ لے. زوجہ کی مدد کرنا گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے. میرے عزیزو، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میں چند نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ ہم سب بھول جائیں معاشرے میں پھیلے ہوئے ان فسادات کو، قطع نظر اس کے، مل جل کے اپنے گھر کو، ہمارا فریضہ ہے ہم اور ہماری زوجہ مل کے اپنے گھر کو جنت بنا دیں. جس گھر میں سکون ہوتا ہے جنت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں اختلاف ہو جائے تو یہی دنیا انسان کے لیے جہنم ہو جاتی ہے. تو جنت اور جہنم بنانا ہمارے اختیار میں ہے. مل کے شوہر اور زوجہ اس کائنات میں، اسی دنیا میں ہم اپنے لیے جنت بنا لیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آئے.
تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی طرح سے گزرے اور آخرت جن کا ثواب میں نے ذکر کیا ہم اس کے بھی مستحق ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔